پیارے بچوں، آج ہم کریں گے باب چہارم کا اخلاق و آداب میں سے ایک اہم ٹاپک لیا جا رہا ہے امانت۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی اخلاق و آداب کسے کہتے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع جس کے معنی پختہ عادت، طبیعت اور فطرت کے ہیں۔ آداب ادب کی جمع ہے جس کے معنی رکھ رکھاؤ اور ہر کام سلیقے کے ساتھ کرنے کے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اچھے اوصاف کو اپنانا اخلاق ہے اور ان اوصاف کو خوبصورت اور دل نشیں انداز و سلیقے سے بیان کرنا آداب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہو جائے گا کہ میں لوگوں میں اچھے اخلاق پیدا کروں۔ اچھے اخلاق کسی بھی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو بیٹا آج ہم کریں گے امانت۔ امانت کا سب سے پہلے جو ہے مفہوم ہوگا۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 کھولیں۔ امانت کا مفہوم۔ امانت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو تو وہ اس چیز کو واپس مانگنے پر امانت رکھوانے والے کو اصل حالت میں وعدے کے مطابق واپس کر دے۔ مطلب کہ جو چیز جس طرح ایک انسان دوسرے انسان کو دے اور واپس مانگنے پر دوسرا انسان پہلے انسان کو اس کی چیز اسی طرح واپس کرے۔ امانت رکھنے والا امانت کی حفاظت اور واپسی کا پابند ہوتا ہے۔ اگر امانت میں کوئی کمی بیشی کی جائے یا واپس کرنے میں دیر کی جائے تو یہ خیانت ہے اور امانت داری کی بجائے بددیانتی ہے۔ امانت کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے فَلْيَؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ الْأَمَانَةَ۔ ترجمہ: تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کو واپس کر دے۔ روزمرہ کے لین دین، کاروبار، ناپ تول وغیرہ بھی امانت کے دائرۂ کار میں آتے ہیں۔ ملازموں کی ذمہ داری سے فرائض ادا کرنا اور اعتماد پر پورا اترنا بھی امانت داری کی ایک صورت ہے۔ مزدور اپنی طے شدہ یعنی کہ جو مقرر کی گئی ہو اجرت کے بدلے پورا کام کر کے حق امانت ادا کرتے ہیں۔ کام چور لوگ جو اپنے فرائض میں غلطی یا کام کو وقت پر نہ کرنا تو وہ کیا ہے؟ خائن اور بددیانت کہلاتے ہیں۔ یقیناً وہ ذمہ داریاں جو معاشرے کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہیں، عائد مطلب جو ہم پر لازم قرار دی جاتی ہیں یا جو ہمارے فرائض میں آ جاتی ہیں، ان کو امانت داری سے سر انجام دینا بھی امانت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ ترجمہ: خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو۔ امانت کی حفاظت کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی صفت رہی ہے، خوبی رہی ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کی امانتیں ہمیشہ ان کو بحفاظت واپس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سونپی گئی ذمہ داریوں کو بھی انبیاء اکرام علیہ السلام نے امانت سمجھ کر ہمیشہ احسن طریقے سے پورا کیا۔ احسن طریقے یعنی کہ اچھے طریقے سے پورا کیا۔ کٹھن حالات مشکل حالات میں بھی وہ ثابت قدمی سے یعنی کہ اپنی بات پر ڈٹ کر سے اپنی قوموں اور قبیلوں کو حق کی راہ دکھاتے رہے اور ہمیشہ صادق و امین کہلائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل پہلے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں الصادق یعنی کہ سچا، الامین یعنی کہ امانت دار کے القاب سے مشہور ہے۔ القاب لقب کی جمع ہے۔ لقب القاب، ٹھیک ہے پیارے بچوں، القاب سے مشہور تھے۔ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے تاکید فرمائی
کہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو لٹا کر مدینے چلے آنا۔ حالانکہ یہ امانتیں ان مشرکین مکہ کی تھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ پیارے بچوں، اب ہم نے اس پیراگراف سے کیا سیکھا؟ جی، کہ کسی کی امانت کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے اور اس کی امانت کو کس طرح واپس کرنا بھی ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد ان کی امانتیں کی اور پیغام دیا اور ان کو تاکید سوری فرمائی کہ ان امانتوں کو ان کے مالکوں کو لٹا کر یعنی کہ ان کو دے کر پھر مکے آنا۔ تو بیٹا اسی لیے ہمیں بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت کی اہمیت اور فضیلت۔ اسلام میں امانت کو مومن کے کردار کا بنیادی جزو قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اس کا ایمان میں سے کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ جس میں ایمانداری نہیں اس کا ایمان نہیں۔ امانت کی حفاظت کرنا اور مالک کو واپس کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، وعدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے کو بھی امانت قرار دیا کہ جب کسی سے مشورہ مانگا جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ صحیح مشورہ دے اور مشورہ طلب کرنے والے کے راز کو ظاہر نہ کرے۔ کسی مجلس میں رازداری کی جو بات کہی یا سنی جائے اسے ہر کسی کو بتانا آداب امانت کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کو قومی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ قومی رازوں کی مکمل حفاظت کریں، ایسی بات ظاہر نہ کریں جس سے ملک و ملت کے نقصان کا اندیشہ ڈر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کے مطابق عمل کریں اور سبھی کاموں میں امانت اور دیانت کا ثبوت دیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارے سبق سے ہم نے کیا سیکھا؟ جی، آج ہم نے سیکھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی اپنی امانت رکھوائے تو ہمیں اس کی امانت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کیے بغیر کسی کی امانت کو اسی طرح واپس اسے لٹایا جائے۔ پیارے بچوں، میں نے اپنے لیکچر کے ساتھ PDF جو ہے اٹیچ کر دی ہے، تو آپ نے PDF سے سوالات کے جوابات اور کتاب پر کیا جانے والا کام وہ آپ نے کتاب پر کرنا ہے اور تمام کام اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ پھر سن لیں، مشقی سوال نمبر 1 کے چاروں جز یعنی کہ الف ب ج د یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 اور اس کے ساتھ ہی 4 اور 5 یہ آپ کتاب پر کریں گے اور ان کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔